انسان کو دنیا کی زندگی میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو. تو صحابہ کرام چراغ بجھ جانے پر چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی اللہ ہی سے مدد طلب کرتے تھے. یہ مدد طلب کرنا ناجائز نہیں ہے، عین جائز ہے یہ، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو مدد کر سکتا ہو. تو اللہ سے مدد طلب کرنا یہ درست کام ہے. لیکن ایک کام انسان کرتا ہے لیکن عمل صالح کو انجام دیتا ہے، لیکن اس سے اللہ کی خوشی نہیں مطلوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے، تو وہ عمل صالح نہیں رہتا، وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں بنتا. اور اگر اللہ کی قربت مطلوب نہیں ہے تو کوئی نیک عمل انجام دیا جا رہا ہے مثلا دنیا کی خاطر، تو دنیا کی خاطر جو نیک عمل انجام دیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی شراکت ہے کہ نیک عمل سے اللہ کی خوشی عزیز نہیں ہے، اپنی خوشی عزیز ہے، اپنا مفاد عزیز ہے. نیک عمل کو جب بھی انجام دیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے لیے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بات کلیئر ہے یا اس میں کوئی ابہام ہے؟ اگر آپ اس اصول کو یاد کر لینا، اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف کے تحت نیک عمل کو انجام دیں گے اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، تو وہ نیک عمل قرار پائے گا اور وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے گا. تو وسیلے کا کانسیپٹ یہی ہے، ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے. اگر کوئی عمل اللہ کے قریب کرنے کے لیے کیا ہی نہ جائے پھر اسے وسیلہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وسیلے کا تو مطلب ہی ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرنا، اور اگر اسے اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ایسا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. قرآن و سنت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال صالح کو وسیلہ بنائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. عمل صالح وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کے خوف کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے. آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. چوتھی بات، شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا اور جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ان اعمال کو اپنا کر اللہ کا تقرب حاصل کریں. پانچویں بات ہے ممنوع وسیلہ. یہ ہے کہ ایسے اعمال وسیلہ سمجھ کر اختیار کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی روح کے خلاف ہوں، بلکہ شریعت میں ان کی حیثیت حرام یا مکروہ کی ہو. چھٹی چیز ہے دنیاوی وسیلے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ بات بہت سمجھنے کی، آپ کا سارا کانسیپٹ انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ کلیئر ہو جائے گا. مثلا رزق حاصل کرنے کے لیے تجارت، ملازمت یا اجرت وغیرہ یہ سب جائز ذرائع ہیں، لیکن رزق کے حصول کے لیے سود، چوری، ذخیرہ اندوزی، خیانت کو ذریعہ بنایا جائے تو یہ حرام ہے. اسی طرح صحت کے حصول کے لیے حلال دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے، لیکن حرام، زہریلی اور ناپاک دواؤں سے علاج کروانا حرام ہے. اور صحت نہ ملنے پر کسی درگاہ پر حاضری دینا، قبر والے کو پکارنا، فریادیں کرنا شرک اکبر ہے. تیسری بات ہے نکاح کرنے کے لیے پیغام دینا جائز ہے. رشتہ منظور نہ ہونے کی صورت میں کسی جادوگر کے پاس جا کر ایسی تدبیر کرنا کہ لڑکی خود اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے. جیسے ہمارے یہاں باقاعدہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے محبوب آپ کے قدموں میں، باپ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس چیز کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیتا کہ میری بیٹی کیسے کسی کے قدموں میں جا گرے گی. ایسے ذریعے اختیار کرنا حرام ہے. چوتھی بات یہ کسی کا مال چوری ہو جائے اور چور نہ ملے تو کسی عامل کے جن کے ذریعے چور کا پتہ لگانا شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا. ہم یہ دیکھیں گے کہ مشروع وسیلے کون سے ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں مسنگ ہے. دو گروہ ہیں ہماری سوسائٹی کے. ایک وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کی بات واضح کرتے کرتے، کیونکہ حرام وسیلے اتنے اختیار کیے جاتے ہیں تو جو وسیلے جائز ہیں ان کے بارے میں بھی وہ نقطہ نظر نہیں رہتا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ زندگی میں محرومی آ جاتی ہے. تو یہاں دیکھیں گے مشروع وسیلے کون سے ہیں. میں آپ سے پہلے سوال کرنا چاہوں گی
وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ وسیلہ ہے. اللہ نے اپنی پاک کتاب میں حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی جناب میں اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو. تو یہ ذریعہ تلاش کرنا ہے. تلاش کیسے کریں؟ نمبر 1، خالص ایمان کا وسیلہ. خالص ایمان سب سے بڑا نیک عمل اور عظیم ترین وسیلہ ہے. اسی کے ذریعے آخرت کی نجات ممکن ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 193 سے پتہ چلتا ہے. اور دوسرے نمبر پر نماز کا وسیلہ ہے. لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خالص ایمان کیسے وسیلہ بن جاتا ہے اللہ کے قرب کا، کہ اللہ پر ایمان لا کے اس میں کسی کی ذات کے ساتھ تعلق شامل نہ ہو. وہ ایمان جو خالص ہے وہی تو رب تک پہنچاتا ہے، جس میں کسی کی محبت کا دخل نہ ہو، کسی سے امید باندھنے کا دخل نہ ہو، کسی سے خوف کھانے کا دخل نہ ہو، اور کسی پر توکل کرنے اعتماد کرنے کا دخل نہ ہو. یہ خالص ایمان ہے. یہ اللہ کی ذات کے لیے، یہی انسان کو اللہ کی اطاعت کے لیے مجبور کرتا ہے. اسی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے کام کرتا ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے خالص ایمان سے. اللہ سے دعا ہے ہمیں خالص ایمان کا وسیلہ عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ایمان کو خالص کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں. یہی آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 193 سے پتہ چلتا ہے. دوسری بات ہے نماز کا وسیلہ. نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین عمل ہے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا. مسلم کی روایت ہے 252. اب آپ دیکھیے کہ جہاں سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے وہ کیا ہے کہ نماز کے توسط سے دنیا مانگ لو، نوافل پڑھ کے اپنی دنیا طلب کرو. جب دنیا طلب کرو گے تو شرک نہیں ہو جائے گا. دنیا ویسے ہی طلب کی جا سکتی ہے رب تعالی سے. ایک انسان جیسے عام دعاؤں میں آخرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خود دعا نہیں سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی دے دے اور آخرت کی بھلائی بھی. لیکن جانتے ہیں آپ دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ نیک کام کرنے کی توفیق. یہ دنیا کی بھلائی ہے. جس کو مل جائے وہ معزز ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا، اور جس کو نہ ملے تو یقیناً اس کے لیے اللہ کی رحمت کی دروازے بند ہو گئے. ایک سوال ہے کہ نیک عمل سے دنیا چاہنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہی ہے مثلا نماز پڑھ کے انسان کہے کہ میں پاس ہو جاؤں، یعنی اس مقصد کے لیے صرف نماز پڑھی جائے، اللہ کی خوشی کے لیے نہ پڑھی جائے. نیت یہ ہے کہ میں اس لیے نوافل پڑھوں کہ اس کی وجہ سے مجھے ڈگری مل جائے، اس کی وجہ سے میری دنیا سنور جائے. ہاں، اس کا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خوشی کی خاطر ایک نیک عمل کرے، تو نیک اعمال کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی. نیک عمل کو اس مقصد کے لیے انجام دینا کہ اس کی وجہ سے فلاں کام ہو جائے، یعنی اللہ کو ہمارے نیک عمل کی کیا ضرورت ہے؟ نیک عمل کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے. جس عمل کا مقصد یہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہماری دنیا سنور جائے، اس مقصد کے غلط ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں، اس کا اجر نہیں ملے گا، اور وہ عمل دنیا کے نام پہ ہی منسوب کیا جائے گا. وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے. ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیں مثلا آپ نوافل پڑھ رہے ہیں امتحان میں کامیاب ہو جائیں، یہ نوافل اللہ کی رضا کے لیے ہے ہی نہیں، تو نوافل قبول ہی نہیں ہوئے. اب دعا کیسے قبول ہوگی؟ ویسے ہی دعا کریں گے، اپنے رب سے فریاد کریں گے تو اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. آپ نیک عمل مثلا یہی نوافل آپ اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے خوف کے تحت پڑھ رہے ہیں، اور آپ نوافل پڑھنے کے بعد جیسے اپنی آخرت کے لیے بھلائی مانگتے ہیں ویسے اپنی دنیا کے لیے بھی مانگتے ہیں. اللہ سے اپنے امتحانات کے لیے دعا کریں، یا رزق میں کشادگی کے لیے کریں، یا کسی بھی مقصد کے لیے. دعائیں کرنے پہ پابندی نہیں، مقصد غلط کرنے پر پابندی ہے. کہ اگر آپ کا مقصد غلط ہے
پھر اس مقصد کے غلط ہونے کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا رسول اللہ نے ایسے اللہ کو راضی کیا تھا؟ پھر دوسری شرط بھی تو اپنی جگہ پہ ہے نا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا فَهُوَ رَدٌّ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی نئی بات ایسی کی جو پہلے نہیں ہے، تو ایسا کام رد کردہ ہے، وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو عمل اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے خوف کے تحت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. مثلا آپ دیکھیے، کبھی اپنی حیات میں رسول اللہ نے ایسے نوافل پڑھے جس سے دنیا مطلوب ہو، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز ہے جس کے بعد دعائیں نہ مانگی ہوں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے؟ تو نماز اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. اس بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے نا کہ آخر اللہ کے لیے کیوں؟ آخر امتحان کی کامیابی کے لیے کیوں نہیں؟ آخر رزق کی کشادگی کے لیے کیوں نہیں؟ جائز نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نیک کاموں کو انجام دینا. وہ نیک ہی نہیں رہیں گے، اس کا مقصد بدل گیا. لیکن آپ کسی بھی نیک کام کو انجام دے کر اپنی دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں کرنا چاہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے کیا، اب آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات دیکھیں گے، روزے کا وسیلہ. روزہ اعلیٰ درجے کی عبادت اور بہترین وسیلہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم روزے رکھا کرو، اس لیے کہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. نسائی کی روایت ہے 2223. چوتھی بات ہے حج کا وسیلہ. حج اعلیٰ درجے کی عبادت اور بہترین وسیلہ ہے. بخاری کی روایت ہے 1773. تو بات نماز کی ہو، روزے کی ہو، حج کی ہو، اعلیٰ درجے کے اعمال ہیں. اگر کوئی حج اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ میری دنیا کا فلاں کام پورا ہو جائے، وہ حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. آپ کسی اور مقصد کے لیے یہ نہیں کرو گے. لیکن جس نوعیت کی بھی دعائیں کی جائیں، وہاں پہ کتنے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو جی چاہے دعا کرے، لیکن رخ قبلے کی طرف، اللہ کی طرف رہے. یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیے، اتنی سی بات سمجھ آ گئی کہ جو نیک کام بھی انجام دینا ہے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کے خوف کے تحت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت کرنا. تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نیک عمل ہے میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنی حیات میں ایسا کیا تھا، کیونکہ دین تو مکمل کر دیا گیا نا. اگر کیا تو درست ہے، اس طریقے سے کرنا درست ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دعائے حاجت جو ہے، نماز حاجت، وہ ایک تو دنیا کے لیے بھی مانگی جاتی ہے، اس میں اللہ کی رضا کے مطابق، نبی کریم کے سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہے، بٹ اس میں دنیا کی حاجت نہیں کر سکتے، دنیا طلب نہیں کی جا سکتی. دیکھیے، آپ جو بھی نماز پڑھیں، جو بھی روزہ رکھیں، حج کریں، آپ کوئی بھی نیک کام خالص اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کر رہے ہیں. اب آپ کوئی بھی دعا کرنا چاہیں، آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں. جی، اس کا مقصد درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کی خوشی، اللہ کا خوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پانچواں ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا عمرے کا وسیلہ ہے. عمرہ انفرادی عبادت ہے جس کا ثواب بہت ہے، دعا کی قبولیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے. بخاری کی 1773 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور چھٹی بات ہے صدقے کا وسیلہ. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ پاکیزہ مال اس کی راہ میں خرچ کرنا بہترین اور محمود وسیلہ ہے. بخاری کی روایت ہے 6023. اور ساتویں چیز ہے جہاد کا وسیلہ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا افضل وسیلہ ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے. بخاری کی 2790 نمبر روایت میں. اور آٹھواں ذریعہ استغفار کا وسیلہ. انسان سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں،
توبہ اور استغفار سے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے حفاظت کے لیے یہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے۔ نویں چیز ہے دعا کا وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا عبادت ہے، سچے دل سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں دعا سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں۔ یہ غافر کی آیت نمبر 60، البقرہ کی آیت نمبر 186 اور ترمذی کی 3524 نمبر پر۔ اسی طرح سے 10واں وسیلہ ہے درود کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، صحیح الجامع کی والیوم 4 پیج 4389 پر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا وسیلہ، قرآن مجید کی تلاوت اعلیٰ ترین وسیلہ ہے۔ اس کے وسیلے سے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی مجلسوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ صاحب قرآن سے قیامت کے روز کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1464 نمبر پر۔ اور 13واں ہے اسماء حسنہ کا وسیلہ۔ اعلیٰ اور مقبول ترین وسیلہ اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اس کی بزرگی والے اسماء و صفات کو پیش کیا جائے، پھر دعا کی جائے تاکہ ذکر اور تسبیح وسیلہ بن جائیں اور دعا قبول ہو۔ الاعراف 180 نمبر آیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو یہ کہتے سنا یا ذل جلال والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ ترمذی کی روایت ہے 3527 نمبر پر۔ 14واں وسیلہ ہے مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ۔ ایک مومن جب دوسرے مومن سے دعا کے لیے کہتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے صحت دے یا فلاں دعا پوری کرے، تو یہ دعا مشروع بھی ہے اور مقبول بھی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے دعا پوری ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے 3562 نمبر پر۔ یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے، جب کوئی کسی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، چاہے صحت کے لیے کرے یا کسی اور کام کے لیے، اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، مقصد۔ اب یہاں سے ذہن بھٹکتا ہے۔ اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے دعا کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف کے تحت دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر موجودگی میں دعا کرتے تھے، تو ایسی دعا مانگنا مشروع ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے مقصد کی بات کہیں بھی نہ نکلے۔ اگر کسی کا مقصد یہ نہیں ہے تو اگر وہ دعا صرف اس کی دنیا کے لیے کر رہا ہے کہ اس کی دنیا کی بھلائی ہو جائے تو ٹھیک ہے، دنیا کی بھلائی نصیب ہو جائے گی، لیکن اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ تو مومن بھائی کے لیے دعا کر کے بھی انسان کو رب کا قرب مطلوب ہونا چاہیے، کس طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ 15واں وسیلہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ۔ خیر اور بھلائی کے کاموں سے اجر بھی ملتا ہے اور اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے والیوم 4 پیج 211 اور مسلم والیوم 7 پیج 44 پر۔ 16واں وسیلہ ہے گناہوں سے بچنے کا وسیلہ۔ برائی سے بچنا بہت بڑی نیکی ہے، اس وسیلے سے انسان دعائیں کریں تو قبول ہوتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 3465 نمبر پہ۔ اب تک ہم نے 16 چیزیں دیکھی ہیں، ان میں کوئی بھی کام اگر کسی اور نیت سے کر لیا جائے، اگر مقصد بدل گیا تو وہ کام اجر تک نہیں لے جائے گا، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ اور اگر کوئی بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کیا تو وہ کام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ کام کسی بھی نوعیت کا ہو، اس میں اللہ کی خوشی مطلوب ہو، اللہ کا قرب مطلوب ہو۔ مثلا کوئی شخص راستے سے کوئی ٹیشو پیپر اٹھا دیتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا کوئی تنکا پڑا ہوا، یا راستے میں پڑا ہوا کوئی ریپر، کوئی چھلکا، بغیر کسی مقصد کے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس مقصد کے لیے اٹھایا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ عمل ہے بہت سادہ سا عمل، لیکن اللہ کے قریب کر دے گا، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔
مقاصد سے، نیتوں سے، ارادوں سے انسان نیک کام کرتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کے خوف کے تحت کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرب نیک اعمال سے چاہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ انسان یہ چاہتا ہے میرا اللہ سے تعلق بن جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر کیا کریں؟ یہ ہے نیک اعمال جن کے توسط سے انسان اللہ کی قربت چاہ سکتا ہے۔ کچھ تو سلیکٹ کر لیں، کوئی قیمتی موتی تو چن لیں اپنے لیے، کہاں کون سا نیک عمل کروں گی تو اللہ میرے قریب ہو جائے گا اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گی۔ کوئی ایسا عمل ان میں نظر آتا ہے جو کرنا چاہیے؟ چلیے پڑھتے بھی جائیے اور ارادہ بھی کرتے جائیے۔ وسیلے کا کانسیپٹ سمجھ آیا؟ آدھا پڑھا ہے، ابھی آدھا رہتا ہے، لیکن یہ کہ اس طرف عام طور پر توجہ نہیں جاتی دو باتوں کی طرف۔ ایک تو یہ کہ کسی عمل کی نیت کے ساتھ ہی عمل قبول ہوتا ہے، مقصد کے ساتھ اور رسول اللہ کے طریقے کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مشروع وسیلے اختیار کرنے چاہیے، یعنی ایک تو فرض عبادات ہے نا، نوافل بھی، نفلی عبادات بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نیک کام اپنی قربت کے حصول کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھیں کہ حرام وسیلے کون سے ہیں۔ اولیاء اللہ اور نیک لوگوں سے فریادیں کرنا شریعت کے خلاف اور حرام کام ہے کہ نیک لوگوں سے فریادیں کی جائیں۔ ایسا وسیلہ اختیار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ کیوں؟ فریاد کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کی ذات سے فریاد کرنی چاہیے۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فریاد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ نظر مانی جا سکتی ہے اللہ کے لیے، آگے ہم دیکھیں گے، لیکن جب اللہ کے سوا غیروں کے لیے نظر مانی جاتی ہے، کسی کی خاطر جانور قربان کریں گے یا دیگ چڑھائیں گے یا اسی نوعیت کے اور ہزاروں کام ہیں، چھلے چڑھائیں گے یا فلاں جگہ پہ دودھ پہنچائیں گے، تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جو ہے یہ حرام وسیلہ ہے۔ تیسرے، قبروں پر جانور قربان کرنا یہ حرام وسیلہ ہے۔ اسی طرح کسی کے حق کا وسیلہ لینا، حق کے وسیلے سے دعا کرنا ممنوع ہے، کیونکہ کسی مخلوق کو اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ اللہ میں تیرے نبی اور رسول کے حق کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، النساء کی آیت نمبر 32 سے پتہ چلتا ہے۔ کسی کے حق کا وسیلہ لینا، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا، چونکہ وہ مخلوق ہے، مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے خالق پر کہ وہ اپنا حق اس سے لیتا۔ جس نے بنایا حق اس کا ہے۔ اب مخلوق کے حق سے، کہ اس کا حق ہے کہ فلاں چیز اسے عطا کی جائے، کہ اس کے حق میں سے کچھ مجھے بھی دے دیا جائے، اس کا اللہ پر حق بنتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کر دیں۔ تو مخلوق کے حق سے، وسیلے سے دعا کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح کسی کے جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لینا غیر شرعی طریقہ ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ تیرے نبی یا تیرے فلاں بندے کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ان کے واسطے سے دعائیں کرنا یا ان کا وسیلہ پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ یہ لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ولی فاعل ہو تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ارحم الراحمین ہے۔ اگر ولی مفعول ہو تو اس سے مراد وہ ہے جس کی حفاظت کی جائے، یعنی وہ ایمان والا جو عقائد اور ضروری اعمال صالحہ کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ الاعراف کی آیت نمبر 196 سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی حق کے راستے کی ساری مشکلات برداشت کرتے ہیں، حق کے دشمنوں سے ٹکر لیتے ہیں، ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے، ان کے لیے دنیا میں خوشخبریاں ہیں۔ یونس کی آیت نمبر 62 سے 64 تک یہی موضوع ہے۔ دنیا میں یہ سعادت مند لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے دشمن اور جن سے رب راضی ہوتا ہے ان کے دوست بن جاتے ہیں، اس لیے جب یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بامراد لوٹاتے ہیں۔ تیسری اہم بات ہے اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل کرنے والے کو ولی کامل کہتے ہیں،
جس کی دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتی. چوتھی بات ہے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں لیکن اولیاء اللہ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا ضمیر روشن ہوتا ہے اس لیے غلطی پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے جو انسان اپنے درست عقیدے کے ساتھ اعمال صالح کو انجام دیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی انسان بھی اس میدان میں آ سکتا ہے. اسے یہ یقین ہوتا ہے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اللہ اس کا مددگار ہے. جیسے ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی غزوہ احد میں, لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے, تمہارے لیے تو کوئی عزا ہی نہیں ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ اسے جواب دو, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں, کہ تمہارے لیے کوئی مددگار ہی نہیں ہے. تو اصل ذات اللہ کی ہے, اللہ کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. اگر کسی انسان کی کوئی ویلیو ہے تو اسی اعتبار سے کہ وہ کتنا نیک اعمال کرنے والا ہے. لیکن درست عقیدے کے مطابق دو چیزیں ہیں اس میں جو پیش نظر رکھنی, ایک درست عقیدہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا, اور دوسرے وہ نیک اعمال جو اللہ کی خوشی کی خاطر انجام دیے جاتے ہیں. تو ایسا شخص جو ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, یہ اللہ کا ولی, اللہ کا دوست ہے. کرامت کیا ہے؟ عزت, شرافت اور اعزاز و اکرام کو کرامت کہتے ہیں. کرامت کے کچھ درجات ہیں, کرامت عامہ ہے اور دوسری کرامت خاصہ ہے. کرامت عامہ کو پہلے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ہر انسان کو دی ہیں, مثلاً گویائی, عقل و تدبیر اور ظاہری اور باطنی خوبیاں, ہر انسان اگر ان خوبیوں سے کام لے تو دوسری مخلوقات کو قابو میں لا کر کام میں لا سکتا ہے. یوں مادی ترقیوں کی وجہ سے سارے انسانوں کو فوائد نصیب ہوتے ہیں. دوسری ہے کرامت خاصہ, یہ افضل ترین ہے. اس کے اہل وہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص اور سچائی کے ساتھ عام مومنوں سے آگے نکل جاتے ہیں. ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے ایمان پر جمے رہنا سب سے بڑی کرامت ہے. سورہ الاحقاف کی آیات 13 اور 14 ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, روزہ, حج, زکوٰۃ اور جہاد کے فرائض انجام دیتے ہیں. سورہ الواقعہ کی آیات ہیں 10 سے 14 تک. اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ عام حالات سے ہٹ کر واقعات ظاہر کرتے ہیں. تیسری بات یہ, ولایت کا دار و مدار ان خرق عادت کرامات پر نہیں ہوتا, اسی لیے بزرگان دین ان کو چھپانے کو ترجیح دیتے تھے اور ایسی کرامتوں کے ظاہر ہونے پر توبہ استغفار کرتے تھے کہ کہیں دنیا میں ہی بدلہ ختم نہ ہو جائے. اب جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہمیں تاریخ کے حوالے سے ملتا ہے. انہوں نے اپنے مقام پر تھے لیکن انہیں یعنی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے جو لشکر میں نے فلاں مقام پر, بہت دور دراز کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی, تو اس لشکر میں فلاں ساتھی جو ہے فلاں مقام پر ہے, تو انہوں نے یہ پکار دی تھی کہ اے پہاڑ ہٹ جا, چل پڑ. اور اس موقع پر یعنی اپنے ساتھیوں کو جو انسٹرکشن دی تھی, حضرت عمر کی آواز اس مقام پر سنی گئی. اب یہ تاریخی واقعہ ہے, ایسے واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان واقعات کو اللہ کے ولی ہمیشہ چھپاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے جو اللہ کا اعزاز و اکرام ہے, اس کی وجہ سے عام لوگوں کے رزق کشادہ ہونے کا اختیار کسی کو مل جاتا ہے, یا یہ کہ کسی کی بیماریاں دور کرنے کا اختیار مل جاتا ہے, یا اس کی وجہ سے کوئی اور کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ معجزے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو حضرت مریم کے ہاتھ پر کیا اللہ نے کرامت ظاہر نہیں کی تھی؟ جب حضرت زکریا نے پوچھا تھا انا لکی ھذا, وہ بے موسم کے پھل جو حضرت مریم کے سامنے تھے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے, تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو جو بھی کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں کسی شخص کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا. جو کمال ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے, اس کا اجر بھی اللہ نے دینا. وہ دنیا کے لیے کمالات مفید بھی نہیں ہوتے. کسی کے توسط سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے, نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو معجزہ ہے, نبی کے علاوہ غیر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو وہ کرامت ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، جیسے اللہ نے معجزہ ظاہر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، مجھے الحمدللہ وہ کنواں دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کنویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈلوا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور پانی 1400 افراد کے لیے کل ایک باؤل جتنا پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی پیا، اس میں یعنی کلی کی ہاتھ رکھا، صحابہ کرام نے وضو کرنا شروع کیا، ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا سب نے دیکھا تھا. اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کی تنگی کے پیش نظر آپ نے یہ کہا کہ یہ باؤل اٹھاؤ اور کنویں میں ڈال دو، اور کنویں سے یوں پانی ابلنے لگا تھا. تو اللہ تعالیٰ جس کے توسط سے چاہے ایسے واقعات ظاہر کر سکتے ہیں. یہ قدرت اللہ کی ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نبی کا بھی کمال نہیں ہے، کیونکہ نبی کے ہاتھ پر بھی جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے حالات میں دیکھیے، حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہِیَ عَصَایَ، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، جب دل کرتا ہے اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے بات لمبی کی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اس لاٹھی کو پھینک دو. پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی. حضرت موسیٰ بھاگ گئے. اس اژدہے کے ڈر سے کیوں بھاگے؟ یعنی اس طرح کبھی دیکھا نہیں تھا. تو اگر دیکھا جائے کہ یہ حضرت موسیٰ کا اس میں کوئی کمال ہے، موسیٰ کا کوئی کمال نہیں، وہ اللہ ہی کی ذات کا معاملہ ہے. جو رب دنیا میں زندگی کو تخلیق کرنے والا ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، وہ زندگی جو کئی ماہ میں کسی چیز کو ملتی ہے یا کئی برسوں میں کوئی چیز اس مقام تک پہنچتی ہے، مٹی پورے کا پورا سانپ بن جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے. یعنی مٹی جو ہے وہ سانپ بن سکتی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ پروسیس ہر دم ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ بیج بوتے ہیں، کیا بیج اگتے نہیں؟ اسی بیج سے پوری فصل لیتے ہیں، تو یہ فصل یعنی آہستہ 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 گرو کرتی، تو ہم اسے ایکسپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ورنہ اگر کوئی بیج پھینکے اور پورا درخت نکل آئے تو یہ بات انسانوں کو عجیب لگتی ہے، حالانکہ پروسیس وہی ہوتا ہے، تھوڑا سا تیزی سے چل جاتا ہے. تو اللہ کا اختیار ہے، جب تیز کر کے دکھانا چاہے، کسی کے ہاتھ سے وہ چیز ظاہر کر دے. اگر نبی ہے تو معجزہ ہے، غیر نبی ہے تو کرامت ہے. تو کرامتیں اللہ کی کئی لوگوں کے ہاتھ پر دکھتی رہتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ سکتا ہے، لیکن جنات اڑائے پھرتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے کئی برس تک، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ معجزات نہیں ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو جادو کے توسط سے ہوتے ہیں. مثلا رسول اللہ تو کہے کہ دیکھو چاند کو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن اگر کوئی اور یہ کہے دیکھو چاند پر فلاں چیز نظر آ گئی، تو یہ چیزیں جو ہے یہ غیر نبی کے ہاتھ پر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتی. نبی کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، وہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس کو ظاہر کر دیا. ورنہ کائنات میں ایسا ہوتا رہتا ہے، بہت سے سیارے ٹوٹ کر آپس میں جڑتے رہتے ہیں 2 حصوں میں بٹ کے، لیکن وہ کام تیزی سے ہوا، لوگوں کے سامنے آیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والا معجزہ ہو گیا. ایسے ہی اگر کوئی اپنے تئیں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس لیے مجھے آپ افضل جانو، اب مجھ سے آپ رزق کے لیے دعائیں کرواؤ، یا میں رزق دے سکتا ہوں، یا میں شفا دے سکتا ہوں، یا مجھے سجدہ کرو، تو یہ جائز نہیں ہے. تو کرامت کا مقصد سمجھ آ کے، کرامت تو اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے. اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف سے مراد ہے بزرگان دین جو گزر چکے، پہلے گزرے ہوئے بزرگان دین. تو ان کے ہاتھ پر جو کچھ ظاہر ہوا وہ اللہ ہی کی طرف سے ظاہر ہوا. وہ چھپاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارے عمل کا صلہ دنیا میں ہی مل جائے اور آخرت کے لیے کچھ نہ بچے، اس لیے ان چیزوں کو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، ان چیزوں کا وہ اعلان نہیں کرتے تھے. مثلا حضرت مریم نے کسی کو جا کے نہیں کہا میرے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں، لیکن حضرت زکریہ آئے تو سامنے پڑے تھے تو بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کی چاہے میزبانی کر سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو جنگل میں کوئی پھل کھلا دیں، اور کسی کو یعنی میدان جنگ میں کوئی ایسی کیفیت طاری کر دیں، یعنی کسی کو کوئی چیز کھلا دی جائے یا پلا دی جائے، لیکن اس کی وجہ سے وہ شخص اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو جاتا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اولیاء اللہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اولیاء اللہ کا اکرام کرنا چاہیے، انہیں اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں. کہ صحیح بخاری سے ہمیں پتا چلتا ہے اولیاء کی پرستش نہیں کرنی چاہیے. پرستش سے مراد ہے انہیں سجدہ کرنا اور پھر ان کو بابرکت سمجھنا،
اس طرح سے کہ ان کی ذات کے توسط سے ہی خیر اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. یہ پرستش کے معاملات ہیں. تیسری بات ہے اولیاء کی سفارش پر بھروسہ کر کے عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور چوتھی بات یہ اولیاء سے فریاد رسی کی درخواستیں نہیں کرنی چاہیے. تو اولیاء اللہ کے ولی ہیں, ان کا اکرام کرنا چاہیے, لیکن ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اسی طرح سے ایک معاملہ ہے تبرک کا. تبرک یعنی جس چیز سے برکت نصیب ہوتی ہے, اس کی شرعی حیثیت دیکھیں گے. تبرک سے مراد ہے کسی سے برکت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے اندر دائمی طور پر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اسے برکت کہتے ہیں. جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اس میں عزت اور برکت کی صفت نمایاں ہوتی ہے, اس لیے اسے تبرک کہا جاتا ہے. نوٹ کیجئے گا, جس چیز میں عزت اور برکت کی صفت نمایاں ہوتی ہے اس لیے اسے تبرک کہتے ہیں. اگر عزت اور برکت کی صفت نمایاں نہ ہو, محض اپنے دماغ کا خلل ہو, تو اسے چاہے تبرک کہتے رہیں, وہ تبرک نہیں بنتا. مثلا ہمارے یہاں مکھانوں کو تبرک سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ سے لائے ہیں. یہ غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی. دوسری بات ہے خیر و برکت حاصل کرنا اچھا فعل ہے. کون سا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت نہیں یا جو اللہ کا محتاج نہیں؟ تبرک حاصل کرنا چاہیے, لیکن پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حصول برکت کی کیا صورتیں مشروع ہیں, یعنی کون سے تبرکات انسان حاصل کر سکتا ہے. نمبر 1, بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا, طواف کرنا, حجر اسود اور رکن یمانی کا بوسہ لینا اور اس کے قریب بیٹھنا اور دعائیں کرنا. یہ تبرک حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اسے حاصل کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ تبرک کے حوالے سے اپنے دل کی مرضی کا تبرک تلاش کرنا چاہتے ہیں, انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے بارے میں پتہ تو ہے, باقی چیزیں یہاں کی بتاؤ, کچھ مکھانوں کی بتا دو, کچھ چاولوں کی بتا دو, کچھ بکروں کی بتا دو. اس تبرک کی کیا حیثیت؟ ہم تو تبرک کے بارے میں اصول دیکھیں گے, باقی چیزیں تو تبرک کے زمرے میں آتی ہی نہیں. اسی طرح آب زمزم پینا, سر پر بہانا, اسے پی کر دعائیں کرنا, یہ مشروع ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اچھا, اب اگر کوئی آب زمزم کی طرح کسی بابے کا پانی یا بابے کے تیل کو بھی متبرک قرار دے دے کہ اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے, لوگ کس طرح سے کس کس مقام کو بیت اللہ کی طرح مقدس سمجھتے ہیں اور کہاں پہ جا کے حج کی طرح حج کرتے ہیں, اور کس طرح وہاں پر زمزم کے چشمے سے ملنے والے پانی کو کس گندگی اور کیچڑ سے تشبیہ دیتے ہیں. اسی طرح 3 مساجد یعنی مسجد حرام, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی کی زیارت کرنا, ان میں نمازیں ادا کرنا, اعتکاف اور ذکر اور تلاوت کرنا, یہ مشروع ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال, کہ اپنے سفر کے لیے کجاوے مت باندھو 3 مسجدوں کے سوا, ایک مسجد حرام, دوسرے مسجد اقصی, اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَسْجِدِي هَذَا, اور میری یہ مسجد, اس کے لیے آپ سفر کر سکتے ہو. باقی کسی جگہ کے لیے اگر آپ سفر کرو گے حصول برکت کے لیے یا کسی ایسے مقصد کے لیے تو درست نہیں ہے. زیارت صرف ان 3 مسجدوں کی جا سکتی ہے, لیکن کسی علاقے میں موجود ہیں اور کوئی خاص مسجد ہے, اس میں جا کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ جو ہمارے ہاں مسجدوں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے جیسے لوگ تاریخی یادگاروں کو دیکھتے ہیں, محض دیکھنا, محض زیارت کرنے کے لیے صرف 3 مساجد کا سفر کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی مسجد کی زیارت کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا. نماز کسی مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی, نماز پڑھنے کے لیے آپ کسی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح دیگر مساجد میں بار بار آنا جانا, نمازیں پڑھنا, تسبیح کرنا, تعلیم کے حلقے آباد کرنا اور تلاوت کرنا, یہ صورتیں مشروع ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 5ویں بات ہے صالحین اور نیک کردار لوگوں کے ساتھ ان کی سرزمین پر سکونت اختیار کرنا اور وہیں دفن ہونا. یعنی صالح لوگوں کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے, اسی سرزمین میں ہجرت کر کے چلا جاتا ہے اور وہیں دفن ہو جاتا ہے, یہ صورت مشروع ہے. کہ اگر برکت کے حصول کے لیے ساتھ رہتے ہیں, کہ ان سے سیکھتے ہیں, اللہ کے قریب ہوں گے, تو اللہ کی قربت کے لیے ان سے علم سیکھنا, ان کے پاس رہنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, مشروع صورت ہے اور ایسا ضرور کرنا چاہیے. 6ٹھی چیز ہے اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا برکت کا باعث ہوتا ہے. ان سے ایمان, یقین, تقوی, پرہیزگاری,
دعوت کی تعلیم لینا، ان کی نصیحتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، سب مشروع طریقے ہیں۔ تو علم کی مجالس میں شرکت کے لیے اگر اپنے شہر سے رخت سفر باندھا جائے، وہاں جا کے اسٹے کیا جائے تو یہ افضل عمل ہے، اس سے انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ برکت کے حصول کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ برکت کے حصول کے اعمال کی حیثیت مستحب کی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے برکت کے حصول کے لیے کسی مکروہ یا حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات ہے برکت کے حصول، شفاعت اور وسیلے کے لیے مشرکانہ رجحانات عام ہیں، ہر وہ کام جس پر شرک یا کفر کا سایہ بھی ہوگا باطل ہے۔ چوتھی بات ہے مجلسوں سے برکت تبھی نصیب ہو سکتی ہے اگر مجلس متقی اور پرہیزگار کی ہے، ورنہ کسی کو نیک یا بزرگ قرار دینے سے کوئی نیک یا بزرگ نہیں ہو سکتا، نہ اس کی مجلس کو نیکی کی مجلس قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایسے شخص سے برکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جو مال و دولت اور عزت کے حصول کے لیے ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے شخص سے برکت کی توقع رکھنا گناہ ہے۔ مثلا کسی سے برکت چاہتے ہیں اور اسے جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، یا اس کے نام پہ جانور قربان کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے اس کے نام پہ کوئی نذرانے ایسے دیتے ہیں، تو اللہ کے سوا کسی کے نام پر صدقہ دینا یا کسی کے نام پہ جانور قربان کرنا یا سجدے کرنا حرام ہے۔ اگلی بات بدعت کے حوالے سے، بدعت کیا ہے؟ بدعت خود ساختہ شریعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ بدعت سنت کی ضد ہے، یعنی رسول اللہ کی مخالفت میں یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، وہ کام مردود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2697، ابو داؤد کی 4607، ترمذی کی 2676 نمبر روایت۔ دوسری بات یہ کہ بدعت کی 2 اقسام ہیں، عبادات میں بدعت اور معاملات میں بدعت۔ پہلی بات یہ ہے کہ عبادات میں بدعت، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، کسی ایسے کام کو بطور عبادت کرنا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، جیسے ناچ گانے، سیٹی، تالی اور بانسری بجانے کو عبادت کے طور پر جائز سمجھنا، الانفال کی آیت نمبر 35 میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ایسے کام کو عبادت کے طور پر کرنا جس کی اصل شریعت میں موجود ہے مگر اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھ دیا گیا، مثلا شک کے دن روزہ رکھنا بدعت ہے، عیدوں کے دن روزہ رکھنا، ممنوع اوقات میں نوافل پڑھنا، یہ سب بدعات اور حرام کام ہے۔ دوسری چیز ہے معاملات میں بدعت، ایسی چیز کی شرط لگانا جو نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول میں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی جڑ بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پھر جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے، اللہ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2560 نمبر پہ۔ کیا کائنات میں سے کوئی ایسا اختیار جو ان کو منتقل کر دیا گیا ہو؟ کس مقصد کے لیے لوگ پہنچتے ہیں دنیا کے لیے کہ ہماری دنیا کا فلاں مسئلہ یہاں پہ آنے سے حل ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا وہ یہی دین تھا کہ آپ کسی قبر کے مجاور بن کے رہ جائیں؟ آپ یہاں پہ جھنڈا دیکھ رہے ہیں، جہاں پر کسی جھنڈی یا جھنڈے کو گاڑا جاتا ہے، نصب کرنا کہتے ہیں اسے، اور انصاب ان مقامات کو کہا جاتا ہے، یعنی درگاہیں جہاں پر جھنڈا گاڑ کر نشانی لگائی جاتی ہے کہ یہ فلاں کے نام سے منسوب ہے۔ علم نجوم کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ علم نجوم ناجائز اور حرام ہے۔ نجوم کی حقیقت کے بارے میں رب العزت کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ الانعام کی آیت نمبر 97 ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی اور سمندر میں راستہ معلوم کرو۔
دوسری بات ہے علم نجوم جادو کے درجے میں شمار ہوتا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا, پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے 3905. جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ امام ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں جادو ایسی گروہوں اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے, یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے, جس پر جادو کرنا مقصود ہو. خاص بات دیکھیے گا, دم درود الفاظ ایسے جسے بولا یا لکھا جائے, یا جادوگر ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے کسی کے بدن پر کسی کے دل پر اثرات مرتب ہو جائیں جس پر جادو کرنا مطلوب ہو, یہ جادو ہے. جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے. جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے, اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے, بلکہ جادو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے, اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی. المغنی کے والیوم 10 پیج پر یہ روایت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو خبیث روحوں کے اثرات سے ہوتا ہے جس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہو جاتی ہیں. یہاں تک کی جو بات ہم نے دیکھی وہ یہ کہ دنیا میں ایسی خبیث روحیں موجود ہیں جو خبیث کاموں کے لیے ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہیں. جیسے کلام اللہ میں رب العزت نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو, ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو اصول یہی ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں, لیکن نیک لوگ نیکی کے کام میں تعاون کرتے ہیں اور برے لوگ برائی کے کام میں تعاون کرتے ہیں. تو جادو برائی میں تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے جادوگر گندے رہتے ہیں, پھر کسی بچے کا یا انسان کا خون کیا جاتا ہے, سم ٹائمز اس کے خون کی وجہ سے جنات اور شیاطین کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس طرح سے وہ لوگ پھر ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جادو کا کام جو ہے نہ اس کا مقصد درست ہے, نہ اس کا طریقہ کار درست ہے, نہ وہ کلام جو جادو کا ہے نہ وہ کلام درست ہے. تمام تر سلسلہ صرف انسانی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جادو کا وجود برحق ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے. البقرہ کی آیت نمبر 102, یونس کی آیت نمبر 81-82, سورہ طٰہٰ کی آیات 67 سے 79, بخاری کی روایت 6857 سے ہمیں پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. بخاری کی روایت ہے 5763 نمبر پر. اور چوتھی بات ہے جادوگر اور شیطان کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے جس کے مطابق جادوگر کو کچھ مشرکانہ یا کافرانہ کام کرنے ہوتے ہیں. اس کے بدلے میں شیطان جادوگر کی خدمت کرتا ہے اور اس کے لیے خدمت گار مہیا کرتا ہے. اس طرح جادوگر جن کو اپنے پسند کے برے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. پانچویں بات ہے جادو کی اقسام, اور اس میں پہلے قسم کا جادو ہے شادی میں رکاوٹیں ڈالنے کا جادو, دوسرا ہے بیوی کے قرب سے بندش کا جادو, تیسرا ہے سحر تفریق, رشتہ داروں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا جادو جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان یا ماں اور بیٹے کے درمیان, یا اسی طرح سے بھائی بھائی کے درمیان جو تفریق پیدا کی جاتی ہے جادو کے توسط سے, اسے سحر تفریق کہتے ہیں. چوتھی بات ہے سحر استحاضہ, عورتوں کو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کرنے والا جادو ہے. پانچواں ہے سحر محبت, کسی کو اپنے قدموں میں بچھ جانے کے لیے جادو کروایا جاتا ہے. اور چھٹا ہے سحر جنون, پاگل کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے. اور ساتواں ہے سحر امراض, یعنی کسی کو بیمار کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے. آٹھواں ہے سحر حواتف, نیند اور بیداری کی حالت میں ذہنی طور پر غیر حاضر کرنے والا جادو ہے. اور نواں ہے سحر خمول, کاہلی اور سستی کا جادو. لگتا ہے ساری نسل پر یہ جادو تو ہو چکا. اسی طرح 10واں ہے سحر تخیل, وہم میں مبتلا کرنے والا جادو. اور 11واں ہے بانجھ پن اور ناقابل اولاد بنانے کا جادو. چھٹی بات ہے جادوگر کی سزا وہ قتل ہے.
حضرت جندب بن جنادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی حد تلوار سے مار ڈالنا ہے۔ ترمذی کی روایت 1460 سے پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کا عمل ہے۔ اسی طرح ہم نشرہ کے بارے میں دیکھیں گے، دم کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے۔ جس پر جادو کیا جائے اس پر سے جادو کے اتارنے کو نشرہ کہتے ہیں۔ اگر نشرہ اسی جیسا جادو ہو تو شیطانی عمل ہے، اگر دعا یا جھاڑ پھونک سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات ہے، اسلام چند شرائط کے ساتھ جھاڑ پھونک کی اجازت دیتا ہے۔ پہلی بات ہے، اگر جھاڑ پھونک قرآن مجید اور سنت رسول کے ذریعے اور عربی زبان میں ہو۔ دوسرے، اگر جھاڑ پھونک کرنے اور کروانے والے دونوں کا عقیدہ یہ ہو کہ جھاڑ پھونک کی اپنی کوئی تاثیر نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے مؤثر ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جھاڑ پھونک کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ اور کیسے مانگتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ بخاری کی روایت ہے 3371۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ رسول اللہ پر حضرت جبریل نے ان الفاظ میں جھاڑ پھونک کی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک، مسلم کی روایت ہے 5700 نمبر۔ اللہ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ یہ ہے مشروع طریقہ کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پانچویں بات ہے، جس جھاڑ پھونک سے اسلام نے روکا ہے قرآن و حدیث سے الگ جھاڑ پھونک ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جھاڑ پھونک ہے، طلسم اور ہمزاد کی کتابوں وغیرہ کے ذریعے سے کی جانے والی جھاڑ پھونک ہے۔ چھٹی چیز ہے تعویذ، گنڈے، کڑے، کوڑی، گھونگے، تانت اور دھاگے سب حرام طریقے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا، جھاڑ پھونک، نظر بد وغیرہ سے تحفظ کے لیے تعویذ، گنڈے باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال جادو سب شرک ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3883۔ یہاں ایک خاص بات ہے کہ جادو کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے اور ڈیٹیل چاہتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ نیٹ پہ موجود ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی سننا چاہے تو www.annurpk.com سے جادو کے لیکچر کو آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو سر دست کچھ چیزیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جادو کیا کیسے جاتا ہے۔ جیسے حیض کے خون سے تعویذ لکھا جاتا ہے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے کھانے میں جا کر ملا دو۔ اسی طرح سے قرآن حکیم کو الٹا لکھا جاتا ہے۔ کچھ جادوگر قرآن حکیم کو پاؤں میں باندھ کر چلتے ہیں، پھر شیاطین کو راضی کرتے ہیں۔ یہ کوئی سادہ سا طریقہ نہیں ہے۔ شیاطین اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ اللہ کی لعنت والے اعمال نہیں کرتا۔ اس وجہ سے جادو سے روکا گیا کہ یہ شیاطین کے گروپ میں شامل ہونے والا معاملہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت یا حدیث لٹکائی جائے تو اس کا کیا جواز بنتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ سلف صالحین کی اکثریت اس کے ناجائز ہونے کی قائل ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کا یہی موقف ہے۔ لٹکانے کی یعنی گلے میں لٹکانے کی نہیں عام ہے۔ جو تعویذ لٹکایا جاتا ہے اس سے قرآن مجید کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ تعویذ لٹکانے والے ناپاکی کی حالت میں بھی لٹکاتے ہیں جو ناجائز۔ تیسری بات یہ کہ جب لوگ قرآن مجید والے تعویذ پہنتے ہیں تو قرآن کے علاوہ دوسرے تعویذوں کے لیے اسے دلیل بنایا جاتا ہے۔ چوتھی ریزن ہے حرام ہونے کی۔ حرام اور ناجائز چیزوں پر اعتقاد پختہ ہونے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا،
اور لوگوں کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے تعویذ ناجائز اور حرام ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نظر بد کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے۔ ابن الاسیر کے مطابق کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو نظر لگ گئی ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب دشمن یا حسد کرنے والا انسان اس کی طرف دیکھے اور اس کی نظریں اس پر اثر انداز ہو جائیں اور وہ ان کی وجہ سے بیمار پڑ جائے۔ ایسا عملاً ہوتا ہے، نظروں کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنا اثر ہوتا ہے۔ النہایہ والیوم 3 پیج 332 پر اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے اسے نقصان پہنچ جائے۔ فتح الباری کی روایت ہے والیوم 10 پیج 200۔ دوسری بات ہے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا حق ہے۔ بخاری کی روایت ہے 5740۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے، یعنی یہ جاری ہونے والا عمل ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے والیوم 10 پیج 410۔ تیسری بات ہے جو شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے، حسد کی ناپاکی کے ساتھ جب سامنے آتا ہے تو اس کی کیفیت کا اثر دوسرے پر ہو جاتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، جو شخص حسد کرتا ہے، حسد کے ساتھ دوسرے کے سامنے آتا ہے تو اس کی جو کیفیت اس کے دل کے اندر ہے نا، اس کا اثر دوسرے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دیکھنے والے کے اندر حیرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس میں حاسدانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نظر کے ذریعے وہ جذبات منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت زاد المعاد کی والیوم 4 ہے، پیج 165۔ چوتھی بات ہے نظر کا اثر کبھی دیکھنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی محض سامنے آنے سے، اور کبھی صرف روح کی توجہ سے، اور کبھی دعاؤں اور دم پڑھنے سے، اور کبھی وہم و گمان سے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی نظر لگا کر کوئی دیکھے اس سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی صرف سامنے آنے سے، کبھی صرف روح کی توجہ سے، کبھی یعنی کوئی حسد کرتا ہے، اتنی شدت ہے اس کے اندر تو اس کے اثرات دوسرے پر مرتب ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا دم کیا جاتا ہے، کبھی وہم و گمان سے بھی ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات ہے نظر بد کے اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3509۔ اپنی نظر سے بچنے کے لیے آئینہ دیکھنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد کی تاثیر سے بچ سکیں۔ یہ عام عمل ہے کہ ایک انسان اگر خود کو بھی دیکھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھے، کہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ہی نظر لگ جائے۔ اور چھٹی بات یہ نظر بد کے علاج کے لیے اگر یہ پتا چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرنے کے لیے کہا جائے، پھر غسل والے پانی سے نظر بد کے متاثرہ شخص پر پانی بہا دیا جائے، اس طرح شفا نصیب ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3509۔ اور دوسری چیز ہے سورہ الاخلاص، الفلق اور الناس یہ پڑھی جائیں۔ بخاری کی روایت ہے 5017 نمبر، اور یہ دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام سے میں مدد چاہتا ہوں، وہ تمہیں ہر بیماری سے اچھا کرے گا، تمہیں ہر حسد کرنے والے کی برائی سے محفوظ کرے گا، اور ہر بری نظر ڈالنے والے کی نظر سے تمہیں بچائے گا۔ مسلم کی روایت ہے 5699۔ اور یہ دعا اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے گا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے 5742۔ اور یہاں پہ ہمارا توحید اور شرک کا پورشن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا فہم نصیب فرمائے، 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 اچھا فہم نصیب فرمائے،
اچھا فہم نصیب فرمائے